حضرات محترم، ہر انسان کی زندگی کے اندر یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کرے۔ اس کے لیے وہ اپنے ذہن کے مطابق مختلف ہیلے، مختلف کوششیں، مختلف معاملات اختیار کرتا ہے اور ہر شخص اپنے تصور کے مطابق یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ آ جائے، میری خوشحال زندگی ہو جائے گی، میری پراپرٹی بہت بڑھ جائے تو یہ میری خوشحال زندگی کی علامت ہوگی، میری اولاد اور میرے گھر، میری سواریاں بہت زیادہ ہوں تو یہ میری خوشگوار زندگی کی علامت بن جائیں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان سوچتا ہے ویسے اسے خوشگوار زندگی نہیں ملتی۔ اگر مال و دولت کے ذریعے ترقی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے مال و متاع کی بہتات کے ذریعے اگر خوشگوار زندگی ملتی تو دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ قومیں جاپان اور امریکہ کے لوگ خودکشیاں کبھی نہ کرتے۔ اگر وہ اپنی زندگی پر مطمئن ہوتے تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے، کیونکہ انسانی فطرت ہے اللہ جتنی سہولتیں، جتنا مال دیتا چلا جاتا ہے نا اتنا الا ماشاء اللہ اس کی دل کی کمینگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے کا ایک واقعہ اللہ نے قرآن کریم سورۃ صاد کے اندر ذکر کیا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو جب اللہ نے بادشاہت دی اور یہ بات کہی کہ میں نے آپ کو فیصلے اور خطاب کی بہترین قوت سے نوازا ہے، جو اللہ نے آپ کو حکمت اور دانائی اور فیصلے کی قوت دی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان انصاف کرنا تو بے شمار مقدمے آئے ہوں گے، ان کے آئے ہونے میں ایک مقدمے کا تذکرہ اللہ نے سورۃ صاد میں ذکر کیا ہے۔ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ دو بندے پچھواڑے سے آپ کے گھر میں داخل ہوئے، شاید وہ جو غریب تھا وہ ڈرتا تھا کہ میرا بھائی عدالت میں جانے نہیں دے گا، تو وہ پچھواڑے سے داخل ہوا، وہ بھی پیچھے آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے یہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آگے، تو وہ دونوں کہنے لگے لا تخف، آپ ڈریے نہیں، خصمانی بغى بعضنا على بعض۔ وہ جو غریب تھا وہ کہنے لگا ہم میں سے بعض پہ زیادتی کر رہا ہے۔ فاحكم بيننا بالحق، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہماری بہترین رہنمائی کریں گے۔ انہوں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ وہ ایک بھائی کہنے لگا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 100 دمبیاں ہیں، بل یہ نعجۃ واحدہ،
میرے پاس صرف ایک ہے، یہ میرا بھائی، اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس ایک ہے۔ فقال اکفلنی ھذا، یہ کہتا ہے یہ بھی مجھے دے دے، تیرا حق نہیں ہے۔ فقال اکفلنی ھذا وعزنی فی الخطاب، باتوں میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بہت باتونی اور تیز آدمی ہے، میں اس کا مقابلہ باتوں میں نہیں کر سکتا، دلائل اس کے سامنے نہیں دے سکتا، لیکن اتنی سی بات یہ ہے کہ یہ 99 پہ مطمئن نہیں ہے، میری ایک پہ نظر رکھے ہوئے ہے، یہ اس زمانے کی بات نہیں، ہر زمانے میں یہی ہو رہا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کمزور کی گردن دبا دوں، اس کا خون چوس جاؤں، جو اس کے پاس ہے سب لے لو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ مثال دی، اگر 99 پہ مطمئن نہیں تھا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے پاس ایک ہے، اس کے پاس 99 ہے، اسے اطمینان ہی نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے دولت سے اطمینان نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ میں ایسے واقعات عموماً عرض نہیں کرتا، لیکن اپنی اور آپ کی نصیحت کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک دوست، اس کی 5 کنال کی کوٹھی ہے، تقریباً 10 بیڈ روم ہے اس میں، اور مہمان خانہ سب کچھ ہے۔ تو بیٹھے ہوئے اتنا دکھا ہوا تھا کہ سمجھتا تھا شاید اس کی کوئی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا اللہ کا خوف کر، بہترین کاروباری سیٹ اپ ہے آپ کے، اتنے بڑے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، 3 گاڑیاں ہیں تیرے گھر کے اندر، آخر کیا چاہتے ہو؟ میں نے تو منت کے انداز میں اسے کہا، لیکن اب دکھی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں، یہی کیفیت ہم میں سے ہر انسان کی ہے کہ وہ جہاں بھی ہے دکھا ہوا ہے، بس کچھ نہیں۔ آج کی مجلس میں یہی عرض کرنا ہے کہ کیسے ہم ایسی خوشگوار زندگی پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي۔ اب داؤد علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي، اتنی ہونے کے بعد جو ایک کا سوال کر رہا ہے یہ ظالم ہے، یہ کیوں نہیں 99 پہ مطمئن ہو رہا؟ اور ایسا ظلم معاشرے کو سکون نہیں لینے دیتا کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے جس کے پاس راس ہے وہ اپنی راس کی بنیاد پہ غلط دبا رہا ہے، جس کے پاس ہنر ہے وہ ہنر کی بنیاد پہ دوسرے کو غلط دبا رہا ہے، اور یقین جانیے دوسرے کا غلط دبانے سے کبھی خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی۔ ظلم کے ساتھ انسان پرسکون زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ آپ دیکھیں جو مزدوری کرتا ہے نا، رات کو اپنی مزدوری لے جا کے گھر میں آٹا اور دال لے جا کے پکا کے بچوں کو کھلاتا ہے، وہ رات کو آرام کی نیند سو جاتا ہے، لیکن جس کی تجوریوں میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان میں ظلم کا عنصر ہے، وہ رات کو نیند نہیں سو سکتا، اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہے، وہ نشے کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، نہ اسے دن کو چین ہے نہ رات کی نیند ہے اس کے پاس۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ خوشگوار زندگی کسے کہتے ہیں اور کس کو ملتی ہے۔ ایک ہماری سوچ ہے
چیز کو تخلیق کیا ہے وہ جانتا ہے، اسے کیسے خوشی مل سکتی ہے اور کیسے یہ مختلف اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں تین باتیں عرض کرنی ہے جو ہر انسان کو ایک مطمئن زندگی عطا کر سکتی ہے، جو اس کی زندگی کو خوشگوار اور خوشحال بنا سکتی ہے، جو اسے ایک اطمینان بری زندگی عطا کر سکتی ہے۔ ان تین چیزوں میں پہلی چیز وہ ہے ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان۔ صرف یہ نہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پہ ایمان یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، رب کیا ہوتا ہے؟ وہ میرا مالک ہے۔ تین صفات جن کے اندر مالک، خالق، رازق، وہ میرا مالک ہے اور مالک کو اپنے مخلوق کا دھیان ہوتا ہے۔ آپ گھر میں جو جانور پال لینا، آپ شادی پہ کسی فوتی پہ کسی جگہ چلے جائیں نا تو دھیان یہی ہوتا ہے وہاں کسی پٹھے ڈالے کسی نے پانی پلایا ہوگا، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا دھیان کرتے ہیں، اس کی تکلیف بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہمارا مالک اللہ ہے، میں اس کا مملوک ہوں، تو پھر وہ مالک ہمارا دھیان نہیں کرے گا۔ جب ہم مالک تصور ہی نہیں کریں گے، سمجھیں گے کہ اپنی روزی کا میں مالک ہوں، اپنے معاملات میرے اختیار میں ہیں، جیسے چاہوں ویسے کر لوں، پھر وہ کہتا ہے کر کے دیکھ لے۔ اگر تمہیں اپنے آپ کو اتنا مان ہے تو کر کے دیکھ لے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آپ سے بہتر ذات نہ کوئی آئی ہے نہ آئے گی۔ آپ اللہ کے سامنے یہ التجا کیا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹ، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ میرے سارے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں اور میرے معاملات کی اصلاح تو کر سکتا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان باللہ کہ میرے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اپنے معاملات کو سدھار سکوں۔ تو جب ہم اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، پھر ہمیں ایک تسلی ہوتی ہے، میرا ایک مالک ہے، کبھی وہ مالک ہے، میرے معاملات میرے اختیار میں ہے، اور مجھے پالنے والا، میرے معاملات سب اس کے ہاتھ میں۔ تو پہلی بات جو کسی انسان کی زندگی کو اطمینان بخش سکتی ہے وہ اللہ پہ غیر متزلزل ایمان، اس پہ توکل۔ قرآن کریم میں کتنے ہی مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایمانداروں کو چاہیے صرف اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ہم لوگوں کے سامنے منت، کبھی پیر صاحب کی منت، آپ ہمارے لیے کچھ کریے، جبکہ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ بات کرو۔
زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، شفا اور بیماری، رزق اور بھوک میرے ہاتھ میں ہے، بات میرے ساتھ کرو، دوسرے کے ساتھ کیا لینے جاتے ہو؟ کیا وہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ کر سکتا ہے؟ کیا ہم ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی سی تکلیف آئے دوسرے کے ملنے کا شروع کرنے کی تم میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، کیوں؟ کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ وہ ہمیں خود کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اہل ایمان ہیں اللہ کے توفیق سے ہم، تو اللہ ہمیں ہی تو فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اگر ہم ایک خوشگوار زندگی کے طالب ہیں تو پھر یہ بات سمجھ لیجئے ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ہوگا، اور یقین جانیے جہاں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں نا، سامنے سارے راستے بند نظر آتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے یہاں چھوٹنا ناممکن ہے، ہاں اللہ ممکن بنا دیتا ہے۔ جب ساری دنیا کے اور وہ کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب کوئی مضطر تکلیف میں مبتلا، مجھ سے تکلیف کے اندر، اضطراب کے اندر، اذیت کے اندر مانگتا ہے، میں اسے نکال دیتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج امت مسلمہ کی حالت اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک، پوری دنیا کے مذاہب کے لوگ، ان کو ایک طرف رکھ لو، خودکشی کی سب سے کم شرح مسلمانوں کے اندر ہے۔ ہمارے پڑوسی ہندوستان میں دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ کی یہ معاملے اور خودکشی کون کرتا ہے؟ اسے اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ جسے اپنے رب پہ بھروسہ ہے وہ کسی حالت میں اپنی جان کو نہیں مارتا۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم خوشگوار زندگی کے طالب ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان کے دعوے داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پہ توکل۔ اللہ ہمیں یہ توکل نصیب فرما دے۔ یقین مانیے زندگی میں کبھی جب آپ ہر راستے سے مایوس ہو جائیں، کوئی راستہ نظر نہ آئے، پھر ساری باتیں اپنے دل سے نکال کے ایک اللہ کے سامنے رو پڑیں، یقین جانیے وہ ہم سے کوئی ٹیکس، کوئی چیز طلب نہیں کرتا، صرف ان آنکھوں سے دو پانی کے قطرے نکل آئیں اللہ کو ترس آ جاتا ہے۔ وہ زندگی کی خطائیں بھی معاف کر دیتا ہے، ہر مصیبت بھی ٹال دیتا ہے۔ نمبر 2، جو انسان کی زندگی میں خوشیاں بھرتی ہے وہ ہے نیک عمل۔ جو بھی آپ نیکی سمجھیں گے وہ کریں گے نا، آپ کے دل کو ایک راحت ملے گی۔ آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کر کے کبھی کسی انسان کو افسوس ہوا ہے کہ میں نے 2 لاکھ کی قربانی لائی تھی، اس میں سے 30 کلو گوشت نہیں نکلا، دیکھیں میں نے چھری پھیر کے اپنے جانور کو ذبح کر دیا ہے، کیا کبھی کسی کو دکھ ہوا ہے؟
آپ یہاں سے نماز پڑھ کے باہر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی افسوس ہوا ہے میرا وقت ضائع ہو گیا؟ یا آپ کا دل مطمئن و خوشی سے اچھل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے قیام، رکوع اور سجدہ کیا؟ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں آیا تھا وہ مجھے ضرور خوش کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے آواز میں پڑھی، یہ سورۃ نحل ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے گا کوئی بھی ہے، اور نیک عمل کی ڈیفینیشن یہ بات سمجھ لیں، نیک عمل ہماری خواہش نہیں، نیک عمل وہ ہے جسے اللہ نے نیک کر کے ہمارے اندر رائج کیا ہے، حکم دیا ہے۔ نیک عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں بتایا ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور یہ نیک عمل ایمان کی حالت میں ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کا وعدہ ہے میں اسے ایک خوشگوار زندگی عطا کروں گا۔ لیکن ہمارا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہیں یا اپنی کسی تکلیف کے لیے نظر نہ مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنے نفل پڑھوں گا، کیونکہ وہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ میں نے اللہ سے ایک کام مانگا اور اس کے بدلے میں یہ نفل دے دیے، فلاں کام ہو جائے یا فلاں مصیبت چھوٹ جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یہ بھی عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ میرے رب نے میرا کام کر دیا، میں نے مقابلے میں روزے رکھ دیے، وعدہ کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ جب وہ ہمارے کام کرتا ہے، ہم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ خود ہم شرطیں لگاتے ہیں، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ کیوں وہ شرط لگائیں جو ہمیں مفت دینا چاہتا ہے؟ لیکن ہمارا دل مخلص ہو کہ مالک تیری رضا کے لیے میں تجھے اپنا رب سمجھتا ہوں، اپنا مالک اور خالق سمجھتا ہوں، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص بھی عمل کرے گا نیک، من ذکر وہ مرد ہے، او انثى یا عورت، وهو مؤمن اگر وہ ایماندار ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اسے بہترین زندگی عطا کروں گا، ایک پاکیزہ اور خوشگوار زندگی دوں گا۔ یہ دوسرا اصول ہے خوشگوار زندگی کا جو اللہ نے ہمیں بتایا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، یہ دنیا خوشگوار تو ہوگی، میں اسے اس کا بدلہ قیامت کے دن بھی دوں گا، بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو بہت اچھا کام کیا ہے نا اس نے، میں اس کا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اللہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر جو بھی مال و دولت، عیش و عشرت جو بھی ہے، یہ دنیا کی ایک زینت اور امتحان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ امراء کی ایک جماعت میں کہا کہ بھائی جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہے اس کا بڑا سخت جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جی کس طرح سخت ہوگا، ہم نے رزق حلال کمایا ہے، محنت کی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا بتاتا ہوں۔ ایک مزدور آدمی تھا، اسے ایک کھڑا کیا ایک اونچی جگہ پہ، کہنے لگے کتنے مکان ہیں؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ بھئی پراپرٹی زمین کتنی ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ تیرے پاس اثاثے کیا ہیں؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ کھاتے کہاں سے ہو؟ صبح کماتا ہوں رات کو کھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ سو۔
اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں انہیں کھڑا کیا، کہا کتنی پراپرٹی ہیں؟ وہ پراپرٹی گناتے لکھواتے ہوئے کافی مدت گزر گئی، اور پھر یہ فلاں فلاں چیز اپنے اساس سے لکھاتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تیری سارے اثاثوں میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے، لیکن اللہ کو ان کا جواب تو دینا پڑے گا نا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم، میں نے جو دنیا کی زیب و زینت کسی کو دی ہے یہ آزمانے کے لیے دی ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی غربت اور اپنی امارت میں ایہم احسن عملا، کون اچھے کام کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی نا، وہ یہ نہیں سوچتے تھے میں غریب ہوں یا امیر ہوں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو غربا سے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب لوگ ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی عمرا بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم برابر ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم اس معاملے میں بھی برابر ہیں، لیکن انہیں مال اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے، ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں ان کے مال خرچ کرنے سے زیادہ تمہیں اجر مل جائے؟ کہنے لگے یہی تو پوچھنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، ان کے مال خرچ کرنے سے زیادہ اجر مل جائے گا۔ یہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب جو امراء تھے وہ بھی اللہ والے تھے، وہ اللہ کی ذات سے غافل یا اپنے مال میں مگن ہی نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ پتہ نہیں انگلیوں پہ کیا گنتے ہیں، تو لگانی شروع کر دی۔ آخر پتہ چل ہی گیا، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا اور آپ نے یہ بتایا تھا۔ اب ان عمراء نے بھی یہ کام شروع کر دیا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ پھر یہ غرباء رسول اللہ کی خدمت میں چلے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک ہی کام تھا برابری کا کہ آپ نے فرمایا یہ کرو تو وہ تم ان سے بہتر ہو جاؤ گے، اب انہوں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم ہنس پڑے، کہنے لگے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اسے اللہ جسے بھی عطا کر دے۔ ایک عرب شاعر نے کہا ہے ہمیں ما احسن الدنیا ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس في الرجل، اس سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے جسے اللہ نے دنیا کا مال بھی دیا ہے اور دین کی نعمت بھی عطا کی ہے۔ وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْأَفْلَاسُ فِي الرَّجُلِ، اس بندے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ دنیا بھی فقر کی زندگی بسر کرتا ہے اور کفر میں آخرت بھی برباد کر رہا ہے، العیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اس زمین کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں ایک دن میں سب ختم کر کے چٹیل میدان بنا دوں گا، یہ سب نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلے جو ایمان کی بات کی تھی، اللہ اہل ایمان کا بڑا قدردان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لائے ہیں، 2808 نمبر حدیث ہے۔ ان اللہ لا یظلم مؤمنا، اللہ مومن کے ساتھ کبھی کبھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ حسنۃ یعطی بها فی الدنیا، ایک مومن آدمی اگر دنیا میں اچھائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے،
وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اس کا آخرت میں بھی حصہ باقی رکھتا ہے کہ اس نیکی کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اسے عطا کرتا ہے۔ دنیا میں کیا ملتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ایک مقام پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی، جو ایماندار اور نیک عمل کرنے والے ہیں میں اسے خوشگوار زندگی عطا کروں گا، وحسن مآب، اور ان کا ٹھکانہ بھی بڑے خوبصورت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا، اللہ کسی مومن پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ حسنۃ یعطی بہا فی الدنیا، جو اچھائی کرے گا اللہ دنیا میں بھی بدلہ دے گا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسے جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، کافر کے ساتھ معاملہ اللہ کا کیا ہوگا؟ وَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، جو بھی اس نے اچھائی کا کام دنیا میں رفاہیت کا کیا اللہ اسے کھانے پینے عیش و عشرت میں سارا دنیا میں ہی دے دے گا۔ حَتَّى إِذَا أَفْضَى فِي الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا، جب آخرت کا دن آئے گا اس کے لیے ایک ذرہ بھی کسی قسم کا بدلہ نہیں ہوگا۔ تو اچھی زندگی کس کی ہے؟ ایک ایماندار کی اور ایک نیک عمل کرنے والے کی۔ اور یقین جانیے ہم آج بھی جو میں عرض کر رہا ہوں، نہ چاہے کہنے والا ہے یا سننے والے، ہم اس معاملے شک میں مبتلا ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں میرے عزیز بھائی، ہم بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں نیکی کے معاملے میں بھی۔ ہر آدمی اس چیز کو نیکی سمجھتا ہے جو اس کا مسلک، جو اس کا مولوی، جو اس کا پیر اور امام کہتا ہے، حالانکہ نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارے مولوی صاحب کیا ہے، ہمارے پیر امام، سب کی عزت اللہ نے بنائی ہے، بنی رہے، لیکن ان کے حکم کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ کے حکموں کا اور رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شک میں مبتلا نہ ہو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ صحیح ایماندار بن جائیں اور بچ جائیں ہر حرام اور خباثت سے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، زمین سے بھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، یہ میرے احکامات کو جھٹلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کام نہیں کرو، کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کام کرو، رک جاتے ہیں، نہیں کرتے۔ اور ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے پوچھ لے کیا ایسا نہیں کر رہے ہم؟ زندگی کے کتنے معاملات میں اللہ ہمیں کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کے کتنے ہی احکامات ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا حکم ہے، ان کی اطاعت کرو، ہم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیت نمبر 2 ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ایمان کس پہ؟ بما نزل علی محمد، جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فرقے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین
یقین وہ ہے بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تمہارے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ اب اللہ کے حکم اور اس کی گواہی کے بعد ہم سارے بھی اس کے خلاف گواہی دیں تو ہماری گواہی صحیح ہوگی یا اللہ کی؟ یقینی بات ہے اللہ کی گواہی صحیح۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص اس چیز پہ ایمان لے آتا ہے جو میں نے نازل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، میں اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور اس کے سارے معاملات کی اصلاح اپنے ذمے لے لوں گا، میں درست کروں گا۔ تو ہم اس نقطے پہ جمع ہو جائیں، اگر مسلمان ایماندار ہیں، ہم اپنے علماء کی عزت کریں، ہم کرتے ہیں، اپنے ائمہ دین کی عزت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جن ائمہ کے نام کے ہم پہ فرقے بنائے ہوئے ہیں وہ تو خود اپنی زندگی میں کہہ گئی اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قابۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا تھا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں نعمان بن ثابت ہوں۔ جب رسول اللہ کی بات تمہارے سامنے آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ اب فرقہ کہاں رہا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا جہاں رسول اللہ کی بات آئے میری بات کو دیوار کے ساتھ مار دینا، میری بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ امام مالک نے کہا تھا کہ دنیا کے ہر بندے سے اختلاف کر لو سوائے اس قبر والے کی، اشارہ کیا جناب محمد الرسول اللہ کی قبر مطہرہ کی طرف۔ ہم اپنے فرقوں کو جو ہے نا چپٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ایمان لے آؤ اس چیز پہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ جو اس نقطے پہ اکٹھا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور اس کے سارے معاملات سیدھے کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، نیکی کی بات یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبیوں میں ایک نبی تھے یونس علیہ السلام۔ یہ قوم سے ناراض ہو کے، اللہ کی اجازت نہیں ملی تھی ابھی، قوم کی مخالفت پہ ناراض ہو کے کہا چلو تم پہ عذاب آئے گا، اور ناراض ہو کے چل پڑے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ 17ویں پارے میں کیا ہے، وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ ذنون کو دیکھو، یہ مچھلی والا جو تھا، اذ ذهب مغاضبا، مجھ سے ناراض ہو کے چل پڑا۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کہتے ہیں وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، یہ ذنون کو دیکھو اپنے رب سے ناراض ہو گیا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، اس نے کیا سوچ لیا تھا میں اس کو قابو نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ تو جب قید ہو گئے اس وقت احساس ہوا مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ان اندھیروں کے اندر پھر اللہ کو پکارا، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کیا ہے۔ تو دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ اگر وہاں بھی اللہ کی تسبیح نہ کرتا تو میں قیامت تک یہیں پہ قید رکھتا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ،
سورت صافات آیت نمبر 123 اور 24، فلولا انه كان من المصبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، قیامت قائم ہو جاتی میں یہاں سے اسے نہ چھوڑتا۔ تو یہ اللہ کی تسبیح، اس کی تعریف و توصیف جو ہے، یہ انسان کو مصیبتوں سے بھی نکالتی ہے اور خوشگوار زندگی بھی عطا کرتی ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے قناعت۔ ہماری تقدیر ہمارے رب نے لکھی ہے، ہم اپنے مقدر سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہیں کر سکتے۔ ایک تاریخ میں واقع آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن امیر المومنین تھے، کوفہ کے بازار میں آئے کہ میں بازار کے حالات کو جانوں کہ لوگ کس طرح گزر بسر کر رہے ہیں، اور بازار کے باہر اپنی سواری اونٹ کو ایک مزدور کو کہا اس کو پکڑ کے رکھو، میں تمہیں اس کی اجرت دے دوں گا۔ جب بازار میں گئے تو بازار میں کافی وقت لگ گیا، لوگوں کے مسائل سنتے، ان کے معاملات دیکھتے ہوئے کافی وقت لگ گیا۔ اب سیدنا علی واپس پلٹ کے آ رہے ہیں تو ذہن میں سوچ رہے ہیں وقت بڑا ہو گیا ہے، میں 3 درہم اسے مزدوری دوں گا۔ جب باہر آئے بازار کے وہ میدان میں جہاں اپنا سواری اپنا اونٹ پکڑا کے گئے تھے، وہاں دیکھا کہ اس کی مہار کوئی نہیں ہے، اونٹ کھلا پھر رہا ہے۔ سوچا کہ یہ مہار لے کے چلا گیا ہے اللہ کا بندہ، پھر واپس بازار میں آئے۔ اللہ نے یہ امت کو شاید سبق دینا تھا، جس دکان پہ گئے مہار خریدنے کے لیے وہاں پہ وہی مہار پڑی ہوئی تھی جو سیدنا علی کے اونٹ کی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے پاس کیسے آئی ہے؟ کہنے لگے آپ بھی ایک بندہ 3 درہم کی بیچ کے گیا ہے مجھے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، 3 درہم اس کا مقدر تھا، اس نے تھوڑی سی بے صبری کر کے اپنے 3 درہم ملنے والے حلال کو حرام بنا لیا ہے۔ اگر وہ چند لمحے انتظار کر لیتا تو 3 ہی درہم ملنے تھے۔ قناعت یہ ہے کہ انسان تھوڑے یا زیادہ میں جو اللہ نے اسے دیا ہے اس پہ مطمئن ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر۔ اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پہ قناعت دے دے، یعنی قناعت کیا ہے، اس پہ مجھے مطمئن کر دے، لیکن ایک التجا تجھ سے ہے، وبارک لی فی، جو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے، واخلف علی کل فائتۃ بخیر، اے اللہ جو مجھے نہیں مل سکا یا مجھ سے چھن گیا اس کا بہتر نعم البدل عطا کر دے۔ قناعت وہ نعمت ہے اگر انسان کے پاس آ جائے تو یہ پھر ایسے نہیں دیکھتا، یہ ایسے دیکھتا ہے، شکر کرتا ہے میں بہت سے لوگوں سے اچھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہیں اطمینان زندگی کا تب ہوگا جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے کہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو تم سے ابتر زندگی بسر کر رہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آنکھ بھر کے بھی اس طرف نہ دیکھنا جو دنیا کی زیب و زینت، عورت، اولاد، مال، دولت، جو کچھ دیا ہے، ایک آنکھ بھر کے بھی ان کی طرف نہ دیکھنا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو میں انہیں آزما رہا ہوں۔
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو رب تیرے نے رزق دیا ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ ہمارے یہاں ایک انکم ٹیکس میں بہت بڑے آفیسر تھے، اللہ انہیں معاف فرمائے، فوت ہو گئے۔ آخری زندگی ان کی اچھی تھی لیکن پہلی زندگی کوئی اتنی خوبصورت نہیں۔ ایک دن یہاں بیٹھے ہی بات، ہماری ترجمہ کلاس کے حصہ بنے تھے وہ، ایک دن بات ہو رہی تھی اتنے پیسے بنایا کہاں ہیں؟ اس نے جو بات کی، حقیقت بات یہ ہے جب بھی سوچتے ہیں کانپ جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کبھی سمندر کے کنارے پہ گئے ہو؟ کیا مطلب؟ کہنے لگے سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھنا، جب موجیں آتی ہیں تو آسمان کی بلندیوں تک ہوتی ہیں، ان موجوں کو آتے ہوئے ساری دنیا دیکھتی ہے، جاتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا رزق ہم بہت سا اکٹھا کیا لیکن آج مجھ سے پوچھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جاتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرًا وَأَبْقَىٰ، لوگوں سے چھینا ہوا رزق کبھی سکون نہیں دیتا، وہ رزق ہے جو اللہ نے دیا ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اور جو سٹیپ بائی سٹیپ زندگی گزارتے ہیں نا، اپنی محنت سے کماتے اور رزق حلال کی توجہ کرتے ہیں، ان کی ایک ٹھوس بنیاد ہوتی ہے، مضبوط جڑیں ہوتی ہیں، پھل میٹھا اور خوشبودار ہوتا ہے۔ جو چھلانگ لگا کے چڑھتے ہیں کہ رات میں امیر ہو جائیں، ان کی جڑیں نہیں ہوتی، وہ کسی بھی وقت گر جاتی ہیں۔ تو قناعت وہ نعمت ہے، اگر ہم اسے اپنا لے تو ہماری زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، کہ میں اس بات پہ مطمئن ہو جاؤں کہ میرے رب نے جو میرا مقدر لکھا تھا مجھے مل چکا۔ اگر مجھے چاہیے تو اپنے رب کے سامنے اپنا سوال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ کسی فقر میں مبتلا کرتا ہے، وہ اپنا فقر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ اس کے فقر کو دور نہیں کرتے، اور جو اپنا فقر رب کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ اسے فقر ختم بھی کر دیتے ہیں، اسے غنی بنا دیتے ہیں۔ تو تین اصول میں نے آپ کے سامنے عرض کیے جو میرے اور آپ دونوں کے لیے نصیحت ہے۔ اگر ہم ایک خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے پھر اپنے رب پہ توکل کریں۔ خوشگوار زندگی کا دوسرا اصول یہ ہے، آپ کی زندگی مطمئن تب گزر سکتی ہے جب نیک عمل کے ذریعے اپنی زندگی کو مزین کریں۔ اور تیسرا، ہماری زندگی مطمئن تب ہو سکتی ہے جب اپنے ملے ہوئے پہ قناعت کر جائیں۔ اللہ یہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہماری مسجد کے جمعے کے نمازی ہیں ڈاکٹر سلیم صاحب،
انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے، وہ کافی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ کچھ دنوں سے گرلز کالج اے بلاک ماڈل ٹاؤن میں فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ملزم فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ میں ماڈل ٹاؤن پولیس کے ذمہ داران سے عرض کروں گا، یہ عرصہ دراز سے یہ تماشا لگا ہوا ہے اور آپ کے ایک ایک بندے کو ڈکیتوں کا پتہ ہے کہ کون کر رہے ہیں، لیکن بے شرمی کی حد یہ ہے کہ آپ انہیں گرفتار نہیں کر رہے، ان لوگوں کا تماشا کر رہے ہیں۔ کل اللہ کی عدالت میں انشاءاللہ تمہارے تماشے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ذلت کا طوق آپ کے گلے میں پڑے گا۔ ایک بھائی نے کہا ہے ان کی بیٹی کی شادی کو 7 سال ہو چکے، آپ جمعے کی نماز میں دعا کریں اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جو بھی مسلمان بھائی یا بہن بے اولاد ہیں، اے اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اگر کوئی کام ہونے کی صورت میں نفلی روزہ مانا ہو تو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں نفلی روزے کا کفارہ کیا ہوگا؟ لیکن اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کریں، یہ بہت غلط بات ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ امام کا سورۃ فاتحہ سے پہلے جہری آواز میں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقے آپ سے ثابت ہیں کہ آپ بعض اوقات جہری بسم اللہ بھی پڑھتے اور سری بھی پڑھتے تھے۔ یہ اب کہا ہے نمازی آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، ان کی تندرستی کی دعا کر دیں۔ آپ کی درخواست ہے ماڈل ٹاؤن 493 کے بلاک کے سامنے واسا والے گڑھا کھود گئے ہیں جو کہ بند نہیں کر کے گئے ہیں۔ میں واسا والوں کی خدمت میں عرض کروں گا اگر کوئی بھائی ذمہ دار سن رہے ہیں تو یہ اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہاں بعض نمازی گرے ہیں اس میں اندھیرے کی وجہ سے، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ آپ پانی نکالنے کے بھی لوگوں سے بل وصول کر رہے ہیں، ایک ایک گھر سے بل وصول کر رہے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کر رہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، کل اللہ کی عدالت میں ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کچھ دن پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، یہیں پہ مسجد میں ہی جنازہ ہوا، 6 جو ہے نا افراد فوت ہو گئے، ان میں 3 گجرانوالے کے تھے، 2 بہنیں اور ایک بھائی کا جنازہ پچھلے دنوں یہاں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح پچھلے جمعے کے دن ہمارے انتہائی 2 محترم عالم دین مولانا عطا اللہ ساجد، یہ فاضل مدینہ یونیورسٹی تھے، ہمارے گجرانوالہ سے ہی تعلق تھا، یہ انہوں نے غالباً ابن ماجہ کی شرح بھی لکھی، اور اسی طرح جماعت الدعوہ کے ایک انتہائی بزرگ عالم دین مولانا عبد الرحمن مکی، یہ ان کی موت جو ہے بڑی ہی قابل رشک ہے۔ ICU میں تھے، ایک دم اپنا ماسک وغیرہ سب کو اتار کے کہنے لگے کہ مجھے جلدی سے مسجد لے چلو، حافظ سعید صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑا منع کیا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، کہنے لگے نہیں۔ اسی وقت اٹھ گئے، اٹھ کے گاڑی میں بھاگے، اور رستے میں ساتھ ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بھائی آپ ایسا نہ کریں، کہنے لگے بھائی میری گواہی دینا کہ میں وہ لینے والے آ گئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ پھر مسجد میں پہنچے جوہر ٹاؤن میں، حافظ سعید صاحب سے بات، وہ کہنے لگے گھر آ جائیں، کہنے لگے یہیں پہ بیٹھو، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے لینے والے آ گئے، اور ان سے کچھ باتیں کی، معافی تلافی کی، پھر کلمہ پڑھا اور اللہ کو اپنی جان دے دی۔ یہ وہ زندگیاں ہیں جو قابل رشک ہیں، جن کی زندگی بھی اچھی گزری، لوگوں کو دعوت توحید دیتے ہوئے، لوگوں کو خیر اور اصلاح کی باتیں بتاتے ہوئے، جن کا انجام بھی بہت اچھا ہو گیا۔ ہمارے پلے تو نہ کوئی نیکی ہے، نہ انجام کے متعلق بھی ہم بہت زیادہ غم زدہ اور خوف زدہ ہیں۔ اے اللہ ہم سب کا انجام اچھا کر دینا۔ یہ ہر دن آنے والا علماء جا رہے ہیں،
یہ قیامت کی نشانیوں میں تو بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علم اٹھا لیا جائے گا۔ پوچھا کیسے اٹھایا جائے گا؟ کہا علماء جو حق پرست علماء ہیں یہ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے، اس سے پچھلے بھی کچھ دنوں کے ہمارے دو بہترین شیوخ الحدیث، ایک وہ جنہوں نے 57 سال بخاری پڑھائی، مولانا عبدالعزیز علوی جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے 57 سال جو ہے یہ بخاری شریف حدیث کو پڑھاتے رہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ جو جا رہے ہیں ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمارے حالات پر رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق بخش دینا، اے اللہ قیامت سے پہلے جو بدترین لوگ ہیں اللہ ان میں ہمیں شامل نہ فرمانا، اے اللہ ہمیں اچھے لوگوں میں شامل فرمانا، اے اللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھے لوگوں میں شامل فرمانا۔ اے رحیم و کریم رب، ہم حاجت مند ہیں، تو حاجت روا ہے، اے اللہ تو حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اے اللہ تیرے بندوں کو جو بھی حاجت نیک اور خواہش ہے اے اللہ سب کو پوری فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم کر دے، اے اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے رحیم و کریم رب ہم پہ رحم کر دے، اے رحیم و کریم رب ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہم انتہائی قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔